غور کریں ذرا بات پہ توجہ دینے سے بات پر بڑی قیمتی بات آ رہی ہے اس وقت کہ کیا شان ہوگی، کیا اہمیت ہوگی، کیا خزانہ ہوگا، کیا ویلی ہوگی اس کی کہ جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ہر نماز کے بعد مانگا ہو. پھر بولے سبحان اللہ. اس کی کیا شان ہوگی ہر نماز کے بعد، حدیث میں ہے. اور آپ کی نمازیں پھر کیا ہوں گی نمازیں، یہ سوچیں. تہجد ہو، اشراق ہو، چاشت ہو، بابین ہو، جو نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، حدیث میں آتا ہے کہ کوئی نماز ایسی نہیں تھی جس کے بعد آپ نے یہ دعا. وہ دعا کیا ہوگی بھائی مجھے بتا لیں، کیا چیز ہوگی، کیا قیمت ہوگی اس کی. سوچیں کتنی بڑی چیز ہوگی وہ دعا جو ہے اللہ کے نبی کی. سبحان اللہ. تو یہ ایک اشارہ دے دیا اللہ کے نبی نے اس عمل کو ایسے کر کے کہ بھائیو دنیا میں کچھ ملے نہ ملے، یہ جو بتا رہا ہوں نا یہ ضرور لے لینا اللہ سے. یہ اتنا بڑا خزانہ ہے کہ ساری زندگی میں مانگتا رہا ہوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، تاکہ تمہیں بھی عقل آ جائے. جو چک مانگنا ٹھیک ہے یہ وہ حالات کے ساتھ، لیکن یہ چیزیں میں تم بتا رہا ہوں اس دعا میں کیا چیزیں مانگی اللہ کے نبی نے؟ 3 چیزیں مانگی. اور کتنی؟ 3 چیزیں مانگی ہیں. ان 3 چیزوں کی اہمیت کا آپ اندازہ اس سے لگا رہے ہیں کہ وہ کیا چیزیں ہوں گی. اگر مجھے مل جائیں، آپ کو مل جائیں، ان کو مل جائیں، میں کہتا ہوں اس کے بعد پھر کسی چیز کی ضرورت رہے گی؟ صرف ایمان سے ہوتا ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کہ اتنی بڑی چیز جو اللہ کے نبی ساری زندگی مانگی ہو وہ مجھے مل جائے تو اور کیا چاہیے مجھے؟ شوق چاہیے اس کے بعد. بات سمجھ آ رہی نہیں؟ وہ مجھے مل جائے تو اس کے بعد بھی اپنے آپ کو یہ بڑا بدقسمت ہوں، بڑا الو ہوں، یہ بڑا پٹھان ہوں، یہ عجیب عجیب لفظ استعمال کرے، بیوقوف ہوں تو صلاح ہوں. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ کتنا بیوقوف انسان ہوگا وہ کہ ساری زندگی جس کو اللہ نبی نے مانگا ہو اللہ تعالیٰ مجھے دے دے وہ، اور میں مطمئن نہ ہوں زندگی سے، مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا، جی تو مر گیا جی میں. اور وہ جو مل جائے تو انسان کتنا خوش قسمت ہوگا. دنیا کے سارے خزانے اس کے سامنے رکھ دو، دنیا کی ہر چیز آگے رکھ دو، نہیں یار اس کے تو ہمیں آخرت کی چیز سمجھ نہ آتی، اس کی ویلیو کیا ہے. ہمیں جنت کا ہی نہیں پتا. جنت سنتے ہیں ہاں جی جنت، پتہ نہیں جنت ہے کیا چیز ہے. ہمیں پتہ نہیں ہے ابھی جنت ہے کیا چیز. ہور تو کرتے ہیں، ہور کا پتہ نہیں ہے کیا ہے، کیا چیز ہوگی وہ. سوچتے ہیں بات، کیا انعام ہوں گے، کیا محلات ہوں گے، کیا نشے ہوں گے، آپ سوچ بھی نہیں سکتا. ہمیں احساس نہیں اس چیز کا. تو جو اللہ کے نبی نے مانگا ہمیں پتہ نہیں کہ کتنا بڑا خزانہ دنیا و آخرت کا خزانہ ہوگا. آپ نے کیا مانگنا ہے ہمیں بتایا کہ تعلیم تو ہمیں دی ہے آپ نے اپنے ہر فعل سے. آپ کا ہر فعل جو ہے امت کے لیے تھا، تو امت کو بتانے آئے تھے سارا کچھ. تو ویسے ہی کتنا اللہ نے مقام دے دیا تھا کہ میں دیتا ہوں یہ تقسیم کرتا ہے. یہ مقام دی ہے آپ، یہ دینے والا کون ہوں میں، اور ساری دنیا کو تقسیم کرنے والا کون ہے؟ کاسب الرزق. یہ ہے تو خزانے تھے ان کے پاس. الحمدللہ یہ ہماری تربیت کے لیے ایسی چیزیں بتائیں اللہ کے نبی نے چیز اس دعا کے اندر. ہوگا بھائی خوش کر مل جائے تو پہلی چیز یہ کہ وہ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں بھی مانگنی چاہیے بھائی جو اللہ نبی نے مانگی ہے. کیا 3 چیزیں بتاؤں کیا چیز مانگا اللہ نے؟ جو چیز مانگی ہوگی وہ کتنی محبوب ہوگی آپ کو. بس سبحان اللہ. جو آپ کو سخت ضرورت ہو اور محبوب ہو،
آپ اٹھا کے وہی مانگیں گے نہیں مانگیں گے؟ میں کہوں یار آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ میں چھوڑو یہ نہ جی چھوڑو، مجھے تو دل نہیں کر رہا ہے مانگو، مجھے تو اس کی ضرورت ہے، مجھے مانگنے دو، میرا بچہ بہت سخت بیمار ہے اس وقت، تو مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس تو اللہ سے کہوں اللہ میرے بچے کو صحیح کر دے. ہوتا نہیں اس کو وہ چاہیے. یار میری بیوی بیمار ہے، مجھے اس وقت کچھ نہیں چاہیے، میں اللہ سے اپنی بیوی کو مانگوں. وہ چھوڑ یار دکان مانگ، دکان مل جائے گی. وہ مانگے گا دکان، اس وقت دکان اچھی لگے گی بچے کے مقابلے میں نہیں. تو ہمیشہ جب انسان اللہ سے دعا مانگے گا تو اس چیز کی مانگے گا جو اس کو سب سے زیادہ محبوب ہوگی، جس کی ضرورت ہوگی، امپورٹنس ہوگی اس کی. تو اللہ کے نبی نے کر کے بتایا کہ یہ زبردست چیز ہے، یہ مانگو. کیا چیز تھی؟ کتنی محبوب ہوگی اللہ کے نبی کو، کتنی پیاری ہوگی وہ چیز. سب سے پہلی چیز جو اللہ کے نبی نے مانگی وہ کیا تھی؟ ذکر اللہ. سبحان میں نہیں کہہ رہا، یہ پورا قرآن بڑھا پڑا ہے، حدیثیں بڑی پڑی. ہر نماز کے بعد پوری زندگی اللہ نے جو چیزیں اللہ کے نبی نے مانگے کیا کہ اللہ مجھے ذاکر کرتے، ہائے مجھے ایسا کرتے، صبح تیرا ذکر کروں، شام کو تیرا ذکر کروں، ہاتھ بھی میرا ذکر کریں، زبان بھی تیرا ذکر کریں. جس کو یہ خزانہ مل جائے اللہ کا ذکر کا، مجھے بتایا وہ کتنا خوش قسمت انسان ہوگا. اور دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوگا آخرت کے حساب سے جس کو یہ نعمت مل جائے کہ وہ ذاکر ہو گیا، ذاکرین اس کا نام آ گیا. مجھے بتائیں کہ جس کی صبح ہوتی ہے وہی ذکر کرتا ہے، شام ہوتی ہے وہی ذکر کرتا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے لیٹتے بیٹھتے اس کا قلب اللہ کے ذکر میں جاری ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ کی کتنی بڑی عظیم نعمت اور رحمت ہوگی انسان پر. مجھے بتائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ انعام دے دے جو اللہ کے نبی ساری زندگی مانگتے چلے آئے، کہ وہ ذاکر ہونے کے بعد بھی اللہ سے شکایت کرے کہ ہمیں یہ نہیں ملتا، ہمیں یہ نہیں ملا، ہمیں یہ نہیں ملا، ہمیں یہ نہیں ملا. وہ اللہ نے کو ذکر دے دیا، سب کچھ دے دیا. جو اب تمہیں نہیں دے رہا جو چیز، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اللہ کی محبوب بن چکے ہو، بہت بڑا خزانہ تمہیں دے دیا ہے. اب تمہیں وہ گندی چیز نہیں دے گا، اب وہ تمہیں ایسی چیز نہیں دے گا جو تمہیں جہنم میں پہنچا دے، تمہاری ایمان کو خراب کر دے، تمہاری زندگی کو خراب کر دے، تمہیں حرام پہ لگا دے، تمہیں بری چیزوں پہ لگا دے. اللہ کہتا ہے میں گوارا نہیں کرتا، تم نے وہ چیز لے لی ہے جو اللہ کے نبی نے ساری زندگی مانگی ہے. ریجیکٹڈ پرسن ہوگا دنیا کا اور آخرت کا اللہ کے نزدیک، کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالی ذکر کی توفیق دے دے اور وہ ذکر نہ کرے. ان للہ و انا الیہ راجعون. وہ ذکر نہ کرے. کیوں؟ دل نہیں کرتا جی، ٹائم نہیں ہے جی، کوشش کریں گی جی، فائدہ کیا ہے اس کا؟ ہم نے تو کہا تھا، وہ بھی کرتے ہیں، سو کرتے ہیں، نہیں جی مجبوری ہے جی میں نہیں آ سکتا. کوشش تو کرتے جی، آنکھ نہیں کھلتی. ماتم کا مقام ہے. یاد رکھنا ایسے انسان کی زندگی جو ہے استدراج ہے، سارا دھوکہ ہے. اس کا کمانا دھوکہ ہوگا، اس کا پیسہ دھوکہ ہوگا، اس کے بچے دھوکہ ہوں گے، اس کی بلڈنگیں دھوکہ ہوں گی، اس کی گاڑیاں دھوکہ ہوں گی، اس کا مال دھوکہ ہوگا. اس کو جو کچھ بھی دے رہا انعام نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کی سزا ہوگی اس کو. جیسے ذکر کرنے والے کو کوئی چیز نہیں ملتی تو وہ انعام ہے، اور بے ذکر کرنے والے کو ذکر کو چھوڑ دیتا ہے، ذکر کرتے کرتے بھاگ جاتا ہے، اس کو اگر انعامات مل رہے ہیں وہ سارا سزائیں ہیں اس پر. وہ سزا ہے، وہ خوشی کی چیز نہیں ہے. رتبہ مل رہا ہے، پیسہ مل رہا ہے، دولت مل رہی ہے، سب کچھ مل رہا ہے، اس پہ لعنتیں شروع ہوگی اللہ تعالیٰ کی. انسان تو نے مجھے ذکر چھوڑا ہے، لے میں تجھے ایسی دنیا دیتا ہوں کہ تیرا ایمان بھی جائے گا، تیرے بچے بھی جائیں گے، تیرا دین بھی جائے گا، اور تو کھائے گا بھی حرام. اور دیکھ اسی حالت میں تو میرے پاس آئے گا کہ میں تجھے دوزخ کی آگ میں جلا دوں پکڑ کے. سب سے بڑی سزا اللہ تعالیٰ جو انسان کو دیتا ہے وہ دنیا کی شکل میں دیتا ہے. تبھی اللہ والے جب بنتا ہے نا آدمی کو، اللہ کی طرف چلتا ہے، وہ سب سے پہلے دنیا کو لات مارتا ہے کہ یار ضرورت تک صحیح ہے، چھوڑ یار اس کو، کیا میری مصیبت گلے میں پڑ جائے گی. کہاں تک گنتا رہوں گا اس کو بھائی، یہ تو ختم نہیں ہوگی. اس کے دل میں سب سے پہلے جو اللہ نفرت یہ نہ ڈالتا ہے نا،
سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو نفرت ڈالتا ہے وہ کس کی ڈالتا ہے؟ اس دنیا کی ڈالتا ہے. جس کے دل میں یہ نفرت پیدا ہو گیا اور قناعت پہ آ گیا، سمجھو اللہ نے اس کو محبوب بنا لیا.